शामिल मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। शादी करोगी मुझसे? अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें? कोई हिसाब भी नहीं है। चाबी को तलाक दे दो और आ जाओ। सरिया आपके लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। 4:30 पे निकाह है मेरा। फिर तुमसे निकाह कर लूंगी, अबू बकर को छोड़ दूंगी। बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से कोई रोता है। मेरे साथ चलो, हम चले। और आप मेरा बेटा लेकर जा रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर भागी है। आज इसको कहाँ लेके जा रही हो सबिया? चल जाएगा ना नीचे। यही चाहती थी, अब खुश हो? नीचे नीचे निकल जाओ यहाँ। अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। निकलो यहाँ से। बात तो सुने ना मेरी। बहुत सुना ली तुमने और तुम्हारी माँ ने। निकलो। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो उसका हाथ। उसको दर्द हो। क्या हो गया है सबिया? होश में तो हो। छोड़ो उसका हाथ। नहीं, महमूद नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मामी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे को क्यों फंसाया तुम। इस लड़की ने मेरे घर को खा लिया और आप कह रहे कि होश करो। वहाँ से भी सब कुछ हथिया लो और वहाँ दिल नवाज के पास वापस जाओगी ना। देखती हूँ और किसी को अगर मसला है ना वो भी साथ जाए। अम्मा मुझे अपने कमरे में सब साफ साफ सुनाई दे रहा था। समझ आना चाहिए था अम्मा। मैं इस सब मामले से ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तैमूर नहीं आएगा। मुझे माफ कर देना हीरा। मैं तुम्हें वहां से ले आया जहां कोच की माँ तुम्हें दुआएं देती थी, तुम्हें अपनी बेटी समझती थी। मेरी माँ। ये जहाँ भी लेकर जाओगे ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो तुम्हें सिर्फ धुतकारती हैं। घर तो पर आया था लेकिन लोग अपने थे। जिस जगह हम आ गए ना यहाँ दुआएं कमी होती हैं। जो माँ का सगा नहीं है वो किसी का नहीं होगा। इतना नहीं पता इन्हें कि ये खुद मुख्तार लड़की है। कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वो मोहब्बत करती है मेरे से। कसम जहाँ पाक। हीर को मिर्ज़ा की माँ जिस तरीके से अपने घर से निकालने की कोशिश करती है और जिस तरीके से उसकी बेइज्जती करती है, तो इस बात को देखकर मिर्ज़ा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर उसकी माँ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। तैमूर के घर में जिस तरीके से हीर की इंसल्ट हो रही है और उसकी इंसल्ट करने वाली कोई और नहीं बल्कि तैमूर की अपनी माँ है, जो कि हीर को हाथ पकड़कर घर से इसलिए निकाल रही है क्योंकि कायनात घर छोड़कर शायद हीर की वजह से गई है, ऐसा लग रहा है सबीहा को। इसके लिए हीर की माँ उसे बहुत ज़्यादा रोकती है कि वो हीर को ऐसे घर से बाहर ना निकाले, लेकिन सबीहा बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ भी नहीं देखती है और कहती है कि वो हीर को हर हाल में यहाँ से निकाल के रहेगी, क्योंकि हीर की वजह से ही उसका बेटा और उसकी बेटी सब ने उसके साथ ये किया है। यहाँ तक कि जब हीर कहती है और रोती है कि वो तैमूर के बिना यहाँ से नहीं जाएगी, तब भी तैमूर की माँ उसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए उसे आज इस घर से वो निकाल के रहेगी। और इसी पर जब हीर की नानी यानी कि मिर्ज़ा की दादी जब अपने बेटे ज़ुबैर को आवाज़ देकर बुलाती है, तब वो भी आकर अपनी बीवी की सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने कमरे में हर आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, इसीलिए वो खामोश थे। और अपनी माँ को वो गुस्सा करते हैं कि आखिर उन्होंने आवाज़ देकर अपने बेटे को क्यों बुलाया। क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश थे। लेकिन उसकी माँ को ये लग रहा था कि शायद उसका बेटा अपनी बहन और भांजी के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ हीर की नानी गलत थी, क्योंकि अब मिर्ज़ा का बाप भी हीर को सख्त नापसंद करता है और उसे भी यही लग रहा है कि बहन और भांजी की वजह से ही उनके घर में इतनी परेशानियां आई हैं।
اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہیر ان کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے، جس کے لیے ان کی بیوی جو بھی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ لیکن جب صبیحہ ہیر کو گھر سے باہر نکال رہی ہوتی ہیں، ایسے میں تیمور آ جاتا ہے اور وہ ہیر کو تھام لیتا ہے اور اپنی ماں کو احساس دلواتا ہے کہ وہ ہیر کے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرزا کی ماں اسے یہ کہے گی کہ وہ اپنی ماں کا نہیں ہوا تو ہیر کا کیا ہوگا، لیکن مرزا انہیں بتاتا ہے کہ ہیر جو کچھ بھی اس گھر میں برداشت کر رہی ہے وہ صرف اور صرف مرزا کی وجہ سے کر رہی ہے، کیونکہ ہیر مرزا سے محبت کرتی ہے اور اسی لیے وہ اتنی خوددار ہوتے ہوئے بھی، اور وہ چاہے تو اس کی ماں کہتی ہے مرزا کی کہ ہیر یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ ان کی ساری جائیداد حاصل کر لے اور اس کے بعد وہ دل نواز کے پاس چلی جائے۔ جب مرزا کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اگر ہیر چاہے تو اس سب سے زیادہ کما سکتی ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں سننا چاہتی، وہ تو بس یہ چاہتی ہیں کہ مرزا اور ہیر اس گھر سے چلے جائیں۔ مرزا کو تو وہ غصے میں کہتی ہیں، لیکن وہ ہیر کے لیے یہی سوچ رہی ہیں کہ ہیر یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جائے، جس کے لیے وہ کافی زیادہ ہیر کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالتی ہیں۔ اور اب ہیر کی ماں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان کا یہاں زیادہ دیر رکنا خود زیادہ خراب ہو رہا ہے، اسی لیے وہ بھی ہیر کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں۔ اور جب وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا ہیر کو لے کر وہاں سے جانے کی بات کرتا ہے، اور اسی لیے ہیر بھی مرزا کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ وہ جہاں بھی اسے لے کر جائے گا وہ اس کے ساتھ رہ لے گی اور کوئی بھی شکایت نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے ہیر کو مرزا کوچ کے گھر میں رکھا ہوا تھا نکاح کے بعد، اور اسی کوچ کی ماں ہیر کو بہت زیادہ محبت سے بھی رکھتی تھی، لیکن مرزا کو لگا کہ اب ہیر اور اس کو اپنی فیملی میں آ جانا چاہیے تھا، اسی لیے مرزا ہیر کو اپنے گھر لے آیا۔ لیکن جس طریقے سے دل نواز نے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، اس کے بعد صبیحہ کا یہ ری ایکشن تو بنتا ہی تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اب ہیر کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی بھی پریشانی آئے، اسی لیے وہ ہیر کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ لیکن مرزا ہیر کی محبت میں وہ گھر بھی چھوڑ جاتا ہے، اور مرزا کی چچی یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی اب ہیر اور مرزا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے دل نواز نے جوجی کو مروایا اور ثنا کو مروایا، اس کے بعد وہ کافی حد تک ڈر گئے ہیں کہ اب ہیر اور مرزا اگر گھر رہیں گے تو پھر بھی ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے گی، اسی لیے وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہیر یہاں سے نکل جائے۔ لیکن مرزا ہیر کے ساتھ ساتھ خود بھی یہ گھر چھوڑ کر جا چکا ہے، اور اس پر اس کی ماں اور زیادہ غصہ ہوتی ہے اور مرزا کو کہتی ہے کہ وہ ہیر کی وجہ سے ہی اپنی ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جس کے لیے اس کی ماں اس سے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اس کی دادی کو جب مرزا کہتا ہے کہ جو دادا نے ساری جائیداد ہیر اور اس کے نام کی ہے وہ صرف اسی لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بہو ان کے بیٹے کیسے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اسی لیے جب مرزا کو یہ ساری حقیقت پتہ چلی ہے تو اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اور ہیر اب اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر نہیں رہیں گے، اور اسی لیے مرزا ہیر کو لے کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے پھپھو کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، کیونکہ اب زبیر اور صبیحہ دونوں اپنی نند یعنی کہ زبیر کی بہن کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہیر اپنی ماں کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے۔ اور مرزا یہ سوچ لیتا ہے کہ اب شاید ان کی فیملی انہیں سپورٹ نہیں کرے گی، لیکن مرزا پھر بھی اپنے باپ اور ماں کو یہ بتا کے جاتا ہے کہ وہ کائنات کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا، لیکن آج اس گھر میں جو سلوک اس کے والدین نے کیا ہے ہیر کے ساتھ، مرزا یہ سب کبھی بھی نہیں بھولے گا۔
لیکن مرزا یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کے والدین اس وقت کس قدر ذہنی پریشانی میں ہیں۔ وہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کائنات خود سے ہی گھر چھوڑ کر گئی ہے، انہیں دل ہی دل میں یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں کائنات کی گمشدگی کے پیچھے بھی دل نواز تو نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کائنات کی گمشدگی کے پیچھے دل نواز ہوگا یا نہیں؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ مرزا کی ہیر ڈرامے میں ابھی تک کیا بات آپ کو سب سے اچھی لگی ہے ضرور بتائیے گا۔ مرزا اور ہیر اب اپنے گھر والوں سے دل برداشتہ ہو کر اس ایک نئی دنیا بسانے کے لیے یہاں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور دل نواز جو کہ نشانہ لگایا بیٹھا ہے مرزا اور ہیر پر، کیونکہ وہ دونوں ہی کو سزا دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہیر اور مرزا کو ایسی سزا دے کہ اس کے بعد کوئی بھی دل نواز کے ساتھ یہ نہ کر سکے جو مرزا نے کیا ہے۔ یعنی کہ دل نواز کے گھر سے اس کی بارات کے وقت اس کی دلہن کو لے گیا تھا مرزا، اور اس چیز نے دل نواز کو اتنا زیادہ غصے میں کر دیا ہے کہ اب وہ سب کو مارتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے جوجی کو بھی مار دیا ہے اور کوچ کی بھی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ دل نواز یہی چاہتا ہے کہ اب وہ مرزا کے قریب ہر شخص کی لاش گرائے گا، تبھی مرزا کو احساس ہوگا کہ آخر اس نے دل نواز کے ساتھ پنگا لے کر کتنا غلط کیا ہے۔ لیکن دل نواز یہ نہیں جانتا کہ محبت میں کتنی طاقت ہے، اسی لیے ہیر اور مرزا اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی بھی ایک ساتھ ہیں، یہاں تک کہ اب تو مرزا کے والدین نے بھی انہیں سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ سب کچھ ہیر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہیر اب ان کی زندگی اور ان کے گھر سے نکل جائے، اسی لیے وہ ہیر کو ذلیل کر کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہیر بھی رو دھو کر مرزا کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ ہیر سمجھ چکی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے اب سبیحہ ہیر کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گی، اور اسی لیے وہ کافی زیادہ رو دھو کر مرزا کے ساتھ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اپنی نانی کو بھی وہ کہہ دیتی ہے کہ اب وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی، اور اس کی نانی بھی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکی ہیں کہ سبیحہ اور زبیر ہیر اور اس کی ماں کو اب اس گھر میں نہیں آنے دیں گے، کیونکہ دل نواز نے جو کچھ کر دیا ہے سب کے ساتھ، اس کے بعد سبیحہ اور زبیر کا ڈرنا بھی بنتا ہے۔ لیکن کیا ہیر کے دوسرے ماموں یعنی کہ مرزا کے چاچا اس سچویشن کو سنبھالنے میں کامیاب ہوں گے، جبکہ ان کی بیوی تو اس سچویشن سے کافی زیادہ لطف اندوز ہو رہی ہے، اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ چاہے جیسے بھی صحیح، لیکن ہیر اور مرزا جب اس گھر سے چلے گئے ہیں تو اسے کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ شاید اب ہیر اور مرزا سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیر اور مرزا کیا سچ میں کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، یا پھر ہیر اور مرزا جب واپس آئیں گے تب تک دل نواز سے انتقام لے چکے ہوں گے، کیونکہ دل نواز بپرے ہوئے شیر کی طرح ان کے خاندان دوستوں کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہیر ڈر رہی تھی اور وہ مرزا سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہیر کو حاصل کرنے کے لیے دل نواز کسی بھی حد تک جائے گا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا، اور یہی سب دل نواز کر رہا ہے، اور ہیر کے ساتھ ساتھ اس کی پوری فیملی کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی لیے اب ہیر یہ سوچ رہی ہے کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ دل نواز اس سے اور مرزا کو بھول جائے، لیکن ہیر کسی بھی حال میں مرزا کو چھوڑ کر دل نواز کے پاس نہیں جانا چاہتی، کیونکہ یہ بات تو
हीर के मामू छोटे वाले भी समझ चुके थे कि दिलनवाज सिर्फ और सिर्फ हीर को अपने पास लेना चाहता है और वो सारी ज़िंदगी हीर को बेइज्जत करेगा और मिर्ज़ा के हवाले से ताने देगा। अगर दिलनवाज हीर को इज्जत से रखना चाहता तो उसके मामू भी शायद उसे यही कहते कि वो मिर्ज़ा को छोड़कर दिलनवाज से शादी कर ले, लेकिन दिलनवाज तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेना चाहता है, वो हीर या मिर्ज़ा से सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है, क्योंकि दिलनवाज के साथ आज तक किसी ने भी वो सब नहीं किया जो मिर्ज़ा ने कर दिया है। और दिलनवाज नहीं चाहता कि इस वजह से अब कहीं पर भी दिलनवाज की बेइज्जती हो, और इसी वजह से वो हीर और मिर्ज़ा को इबरत का निशान बनाना चाहता है और सबके सामने उन्हें एक इबरत का निशान बनाकर वो अपना खौफ लोगों के दिलों में फिर से बिठाना चाहता है। क्या दिलनवाज इस सब में कामयाब होगा? क्योंकि अभी तक तो हीर और मिर्ज़ा एक साथ हैं, लेकिन दोनों की फैमिली जिस तरीके से दोनों को टॉर्चर कर रही है, तो क्या हीर और मिर्ज़ा ज़्यादा देर तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे या फिर बहुत जल्द दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिर्ज़ा की हीर ड्रामे में दोनों की मोहब्बत, मिर्ज़ा और हीर की, दिलनवाज को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने हीर को हासिल करना चाहा, लेकिन मिर्ज़ा ऐन वक्त पर ना सिर्फ वहाँ पहुँच गया बल्कि उसने हीर को दिलनवाज के कब्ज़े से छुड़ाकर उससे शादी कर ली। ये बात दिलनवाज को ज़रा भी हज़म नहीं हो रही और वो इसे अना का मसला बनाकर अब हीर और मिर्ज़ा से इंतकाम लेना चाहता है। यही वजह है कि हीर और मिर्ज़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि दिलनवाज सिर्फ उन दोनों को नहीं बल्कि उनके करीबी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, और वो ये बार बार कह चुका है कि वो ऐसे ही करके इन लोगों की जितने भी अपने हैं सबको ऐसे ही टॉर्चर करेगा। इसी वजह से हीर मिर्ज़ा को कहती है कि वो शायद अब इस सब को छोड़ दें और यहाँ से अलग हो जाएं, लेकिन मिर्ज़ा ना तो दिलनवाज से डरता है और ना ही उसे ये लग रहा है कि उससे हीर को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो दिलनवाज से नहीं डरेगा। दिलनवाज के खौफ से हीर और मिर्ज़ा अपने घर वापस आए थे, ये सोच कर कि शायद घर वालों की उन्हें सपोर्ट मिलेगी और इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बेखौफ होकर रह पाएंगे। लेकिन ये तो उन दोनों की खाम ख्याली थी, क्योंकि जिस तरीके से सबीहा का गुस्सा हीर पर निकला और उन्होंने हीर को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, इस पर तो मिर्ज़ा को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि आखिर उसकी माँ उसकी बीवी को ऐसे हाथ पकड़ के कैसे निकाल सकती है। और वो अपनी माँ से सवाल भी करता है, लेकिन उसकी माँ और बाप दोनों पत्थर के बन जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो हीर के साथ ही यहाँ से चला जाए। जिस पर मिर्ज़ा भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब वो भी इस घर में नहीं रहना चाहता है, और सबीहा जो कि हीर पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो सारी जायदाद लेकर दिलनवाज के पास जाना चाहती थी, लेकिन मिर्ज़ा उन्हें क्लियर कर देता है कि अगर हीर ख़ुद चाहे तो वो इससे ज़्यादा कमा सकती है। जिस पर सबीहा बहुत ज़्यादा गुस्से होती हैं और उसे कहती हैं कि वो हीर की खूबियाँ उन्हें ना बताए बल्कि हीर को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाए, क्योंकि कायनात की गुमशुदगी ने सबीहा और ज़ुबैर को ज़हनी तौर पर हिला कर रख दिया है और उन्हें यही लग रहा है कि शायद अब कभी भी कायनात वापस नहीं आएगी और वो हीर की वजह से ही घर छोड़कर गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब सब पर यह हकीकत खुलेगी कि कायनात की गुमशुदगी के पीछे भी दिलनवाज का हाथ है, तब सबको हैरानी होगी और शायद सबीहा और ज़ुबैर
ہیر سے نگاہ بھی نہیں ملا سکیں گے، کیونکہ دونوں نے ہیر کے ساتھ کافی زیادہ غلط بیہیو کیا ہے، اور دونوں کی وجہ سے ہی ہیر اس قدر پریشان اور رو کر مرزا کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ کر گئی ہے۔ ہیر بہت زیادہ روتی ہے اپنی بے عزتی پر، اور مرزا سے کہتی ہے کہ وہ اسے جس بھی حال میں رکھے گا وہ کوئی شکایت نہیں کرے گی، لیکن بس وہ ہیر کو یہاں سے لے جائے۔ اور جب یہ پتہ چلتا ہے مرزا کو کہ اس کے ماں باپ تو اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تو مرزا ایک بھی لمحے کی دیر نہیں کرتا، اپنی دادی سے اجازت لیتا ہے اور یہ گھر چھوڑ کر ہیر اور اپنی پھپھو کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاتے ہوئے ہیر کی ماں اپنے بھائی زبیر کو یہ جتانا نہیں بھولتی کہ وہ جو ہمیشہ سے کہتے آئے تھے کہ ان کا شوہر اس دنیا کا سب سے برا آدمی تھا، لیکن جو کچھ زبیر کی بیوی یعنی صبیحہ نے اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنی ہیر کی ماں اور ہیر کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد ہیر کی ماں کہتی ہے زبیر کو کہ شاید اس کا شوہر اتنا برا آدمی نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے اسے ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، لیکن اس کا بھائی اس دنیا کا سب سے برا آدمی ہے، جس نے اپنی بہن اور بھانجی کو اپنی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کی اور اپنی بیوی اور بہن کی عزت نہیں بچائی۔ اسی وجہ سے زبیر کو تھوڑا سا گلٹ ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ ہیر اور اس کی ماں کی وجہ سے ہی آج اس کے بچے اس مقام پر ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی زندگی اور ان کی سلامتی کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے۔ جب سے جوجی کی موت کا واقعہ ہوا ہے تو سبھی کافی زیادہ ڈر چکے ہیں، اور سب کو یہی لگ رہا ہے کہ اب سب کی جان ہی خطرے میں ہے، اور دل نواز سے کسی کو بھی رحم کی امید نہیں ہے، کیونکہ دل نواز اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے اور وہ اپنا انتقام ضرور لے گا، اور انتقام میں وہ ہیر کے ساتھ ساتھ مرزا اور اس کی فیملی کو بھی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ہیر اور مرزا نے ہیر کی دل نواز کی شادی والے دن جس طریقے سے ہیر کو وہاں سے غائب کیا، یہ چیز مرزا اور ہیر کو دل نواز کا دشمن بنا چکی ہے، اور جس طریقے سے ہیر اور مرزا کی شادی کے دوران دل نواز کو جیل میں بند کروایا گیا، اس چیز سے تو دل نواز اور زیادہ غصہ ہو چکا ہے ہیر اور مرزا سے، اسی لیے اب وہ بہت زیادہ برے طریقے سے انتقام لے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہیر اور مرزا کی جس نے مدد کی ہے انہیں مارتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہیر اور مرزا کوچ کے گھر سے اپنے گھر واپس آ گئے تھے کہ اب کوچ یا اس کی فیملی کو بھی ان کی وجہ سے نقصان پہنچے گا، لیکن گھر آ کر جو گھر والوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کے بعد مرزا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ کسی ایسی جگہ ہیر کو لے کر جانا چاہیے تھا جہاں ہیر اور وہ بہت عزت سے رہتے اور اپنے جو بھی کماتے خود ہی کھاتے، لیکن یہاں آ کر تو لگتا ہے کہ مرزا نے بہت بڑی غلطی کر دی، اور اس بات کا اظہار وہ ہیر سے بھی کرتا ہے۔ ہیر کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید مرزا اور ہیر یہاں آئے ہیں یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ جس طریقے سے صبیحہ نے ہیر کی انسلٹ کی، ہیر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی مامی اس سے اس قدر نفرت اور بے عزتی والا معاملہ کریں گی، لیکن صبیحہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہی ہیں، اور وہ مرزا کو بھی کہتی ہیں کہ جو ماں کا سگا نہ ہو سکا وہ کسی کا بھی سگا نہیں ہوگا، لیکن جب مرزا انہیں احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہیر کے ساتھ کتنا زیادہ غلط کر رہی ہیں، کیونکہ ہیر مرزا کی بیوی ہے اور اس کی عزت کرانا مرزا پر فرض ہے، لیکن جس طریقے سے اس کی ماں ہیر کی انسلٹ کر رہی ہے اور اسے گھر سے نکال رہی ہے ہاتھ پکڑ کر، یہ چیزیں مرزا کو ہیر کا اور بھی زیادہ عزت کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہیر کس قدر ٹیلنٹڈ ہے اور خود مختار ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف مرزا کی محبت میں برداشت کر رہی ہے، اور اسی بات نے مرزا کے دل میں ہیر کی جگہ اور زیادہ اونچی کر دی ہے، لیکن دل نواز کا کیا کریں کہ جو اپنے انتقام میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ جو مرزا اور ہیر کو
नुकसान पहुंचाने के लिए पागल हुआ जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उनके सपोर्टर और उनके अपनों को मारता चला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, दिलनवाज का अगला टारगेट कौन होगा, या फिर दिलनवाज अब मुँह की खाएगा? क्योंकि मिर्ज़ा और हीर जो कि अपनी फैमिली के भरोसे यहाँ आए थे, जब उन्हें ये पता चल गया कि उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं है, इसका मतलब है कि अब मिर्ज़ा और हीर हर कुछ खुद ही करेंगे। तो क्या खुद ही कुछ करने में अब मिर्ज़ा और हीर हर हद से गुज़र जाएंगे और दिलनवाज को उसका इंतकाम उसी के तरीके से लेंगे? क्योंकि अब तो मिर्ज़ा और हीर के पास ये जवाब ही नहीं है कि वो अपनी फैमिली की वजह से चुप हो जाएं, क्योंकि उनकी फैमिली तो उनसे नफ़रत करने लगी है। और इसी बात को देखते हुए मिर्ज़ा हीर को यहाँ से ले गया है। आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ा और हीर का अपने घर को छोड़ जाने का फ़ैसला ठीक था या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, मिर्ज़ा की हीर ड्रामे में असल में शिकस्त किसकी होगी? क्या दिलनवाज शिकस्त पाएगा या फिर मिर्ज़ा और हीर को डोमिनेट करके वो इन दोनों पर हावी हो जाएगा? अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा मिर्ज़ा और हीर की लव स्टोरी से, या फिर इस ड्रामे से आपने क्या सबक सीखा है? कमेंट में ज़रूर बताना है इस ड्रामे की किस सिचुएशन से, किस सीन से आपने रिलेट किया। मिर्ज़ा और हीर ड्रामे की क्या बात आपको सबसे अच्छी लगी? अली रज़ा और हिना अफरीदी की एक्टिंग यानी कि मिर्ज़ा और हीर की एक्टिंग आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिर्ज़ा और हीर के हवाले से कुछ भी आपको कहना हो तो कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आप कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा शौक़ से देखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उसी ड्रामे पर अगली रिव्यू वीडियो बनाई जा सके। मिर्ज़ा और हीर के साथ आखिर क्या होने वाला है अगली एपिसोड में, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिर्ज़ा और हीर की लव स्टोरी क्या हैप्पी एंडिंग होगी इस ड्रामे की या फिर सैड? क्योंकि दिलनवाज तो अपने गुस्से, अना और ज़िद में सब कुछ तबाह करना चाहता है और वो मिर्ज़ा और हीर का इतना बड़ा दुश्मन बन बैठा है कि वो किसी भी हाल में दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसमें सही गलत की कोई पहचान नहीं है दिलनवाज को, और ना ही वो दोनों के साथ कुछ भी भला करना चाहता है। आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ा और हीर दिलनवाज का मुकाबला करने में कामयाब होंगे या दिलनवाज से शिकस्त खाएंगे? इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पाकिस्तानी ड्रामों की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगती है, और किस पाकिस्तानी ड्रामा से इंस्पायर होकर आप पाकिस्तानी ड्रामास फॉलो करने लगे, और आप पाकिस्तान से या दुनिया के किस हिस्से से पाकिस्तानी ड्रामा और मिर्ज़ा की हीर ड्रामा फॉलो कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि मिर्ज़ा की हीर ड्रामे की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगती है। इसमें जो हीर की दादी और नानी हैं उनका किरदार काफ़ी पॉजिटिव दिखाया गया है, तो क्या मिर्ज़ा की हीर में दोनों की दुआएं यानी नानी और दादी की दुआओं से मिर्ज़ा और हीर हमेशा के लिए खुश व खुर्रम रहेंगे, या फिर दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसकी फैंस ने तवक्को भी नहीं की थी? क्या होने वाला है लास्ट एपिसोड में और क्या होने वाला है ट्विस्ट अब, क्योंकि मिर्ज़ा और हीर घर छोड़कर जा चुके हैं, तो क्या उन्हें कोई वापस लाएगा या फिर दोनों हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देंगे? सबिया और ज़ुबैर का गुस्सा हीर से जायज़ है या नाजायज़? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबिया और ज़ुबैर को ऐसे वक्त में हीर और मिर्ज़ा को अकेले छोड़ना चाहिए था या नहीं? आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबिया और ज़ुबैर यानी कि मिर्ज़ा के
پیرنٹس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. انہیں مرزا اور ہیر کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دونوں کی جان کو بھی خطرہ ہے دل نواز سے. اس کے باوجود دونوں کو گھر سے نکال دینے کا فیصلہ کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مرزا کی ہیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مرزا اور ہیر ہمیشہ سے چیلنجز کا مقابلہ کرتے آئے ہیں اور دونوں ہی کی زندگی کس قدر مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، لیکن دونوں ہی ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ دل نواز صرف ضد میں دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے اور دونوں کی محبت اس قدر سچی ہے. اور وہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ جس طریقے سے ان کے دوستوں نے انہیں سپورٹ کیا تھا ایسے ہی شاید مرزا اور ہیر کی فیملی بھی انہیں سپورٹ کرے گی، لیکن بدقسمتی سے مرزا کے پیرنٹس نے تو نہ صرف ان دونوں کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ گھر سے ہی نکال دیا. مرزا جو کہ ہیر کا ہاتھ تھام کر تنہا نکل چکا ہے گھر سے، کیا اب مرزا اور ہیر کی جان کو خطرہ نہ ہوگا؟ کیا پھر دل نواز ان دونوں سے زیادہ ان کی فیملی پہ حملہ کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں ضرور بتانا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا. مرزا کی ہیر ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ چاہے جتنے بھی مشکلات آئی ہوں یا پریشانیاں آئی ہوں، لیکن مرزا اور ہیر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے آئے ہیں. اس کے لیے مرزا اور ہیر کو کافی زیادہ مشکلات کا شکار بھی ہونا پڑا اور دونوں کی زندگی داؤ پر بھی لگی رہی، لیکن نہ تو دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا اور نہ ہی دونوں اپنی محبت سے باز آئے. محبت کرنے والے ہمیشہ سے نڈر ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا اور ہیر اسی نڈرتا سے دل نواز کا مقابلہ کر اینڈ میں جیت جائیں گے یا پھر دل نواز دونوں کے بیچ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گا اب، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ دونوں تو کسی بھی طریقے سے دل نواز کا خوف نہیں رکھتے ہیں. تو اب شاید دل نواز نئی چال چلے گا اور مرزا اور ہیر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائے گا اور دونوں کے بیچ میں ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گا کہ جس کی باعث مرزا اور ہیر شاید ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ دل نواز اب ہیر کو حاصل کرنا نہیں چاہتا، وہ صرف ہیر اور مرزا کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا ہے اور اپنا انتقام لینا چاہتا ہے. کیا دل نواز اس سب میں کامیاب ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتانا اور یہ بھی بتانا کہ دل نواز کے سپورٹر کتنے ہیں، ہیر اور مرزا کے سپورٹر کتنے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے دل نواز ٹھیک کر رہا ہے یا مرزا اور ہیر ٹھیک کر رہے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ مرزا اور ہیر ڈرامے کی سب سے اسپیشل یا سب سے خاص بات آپ کو کیا لگتی ہے، کیونکہ مرزا اور ہیر تو ہمیشہ ہی سے ایک دوسرے سے محبت کرتے آئے ہیں، لیکن بیچ میں دل نواز کا آنا اور دونوں کی محبت میں کود جانا یہ تو دل نواز کی غلطی تھی، لیکن دل نواز اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے ہیر اور مرزا سے انتقام لینے کی پوری کوشش کر رہا ہے. کیا دل نواز اپنے انتقام میں کامیاب ہوگا یا پھر مرزا اور ہیر دل نواز کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ جس کے باعث دل نواز یہ سوچتا ہوا ہی رہ جائے گا کہ آخر اس نے ہیر اور مرزا سے پنگا ہی کیوں لیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا؟ اور مرزا کی ہیر ڈرامہ جو کہ کافی زیادہ رومانٹک ہے اور رومانس کے اوپر دو محبت کرنے والوں پر بنایا گیا ہے، تو آپ نے اس ڈرامے سے کتنا ریلیٹ کیا اور آپ کو اس ڈرامے کی سب سے خاص بات کیا لگی؟ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. کامنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا
اور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے یہ ڈرامہ فالو کر رہے ہیں، آپ کو اس ڈرامے کی سب سے خاص بات کیا لگتی ہے، یا پھر کس چیز نے آپ کو اس ڈرامے کا فین بنایا ہوا ہے۔ مرزا کی ہیر، کیا ہیر سچ میں مرزا ہی کی رہے گی یا پھر دل نواز مرزا کو مار دے گا اور ہیر سے خود شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا اور ہیر دل نواز سے ڈر کر ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑیں گے، یا پھر دونوں اینڈ تک دل نواز سے لڑتے رہیں گے اور دل نواز کے مقابلے میں ہی دونوں اس دنیا سے چلے جائیں گے، یا پھر اس ڈرامے کی ہونے والی ہے ہیپی اینڈنگ؟ کیونکہ ابھی تک تو مرزا اور ہیر صرف دل نواز سے نہیں بلکہ اب اپنی فیملی سے بھی لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کی فیملی یعنی کہ صبیحہ اور زبیر اب مرزا اور ہیر کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہیں یہی لگ رہا ہے کہ ہیر کی وجہ سے ہی سب پریشانیاں ان پر آئی ہیں، اور اسی لیے اب وہ مرزا اور ہیر کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے تھے، اور صبیحہ چاہتی تھی کہ وہ ہیر کو گھر سے نکال دیں، لیکن مرزا نے آ کر پوری کہانی پلٹ دی۔ اس نے نہ صرف اپنی ماں کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ کتنا غلط کر رہی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ ماں باپ اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر مرزا اپنی پھپھو اور ہیر کو لے کر خود ہی اس جگہ سے اور اپنے گھر سے دور جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور جیسے ہی مرزا اپنی پھپھو اور ہیر کو لے کر یہاں سے جانے کے لیے اپنی دادی سے اجازت لیتا ہے، بہت روتے ہوئے دادی اجازت دے دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکی ہیں کہ اب بہو اور بیٹا ہیر اور اس کی ماں کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب مرزا اور ہیر یہاں سے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پیچھے سے کہ مرزا کی چچی یعنی ہیر کی چھوٹی والی ممانی یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں کافی خوش ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ خس کم جہاں پاک، یعنی انہیں بھی یہی چاہت تھی کہ مرزا اور ہیر جلد سے جلد یہاں سے چلے جائیں۔ کیا مرزا اور ہیر کی ساری فیملی ان کی دشمن ہے؟ جس فیملی کے بھروسے پر وہ یہاں آئے تھے کہ ان کے پیار اور سپورٹ سے وہ دل نواز سے لڑ سکتے ہیں، اسی فیملی نے تو انہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے اور انہیں بتا دیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے کس قدر گناہ گار ہے۔ کیا مرزا اور ہیر کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک دوسرے کی محبت پانے میں کامیاب رہیں گے، یا پھر دل نواز دونوں کو الگ کر دے گا؟ کیونکہ دل نواز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ مرزا اور ہیر کو خوش نہیں رہنے دے گا۔ اب اینڈ میں جیت کس کی ہوتی ہے؟ دل نواز کی، مرزا اور ہیر کی، یا پھر ان کی فیملی کی؟ مرزا اور ہیر کی فیملی انہیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا آپ مرزا اور ہیر کو سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ بھی مرزا اور ہیر کو سپورٹ نہیں کرتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا سیڈ؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ریویو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور اس مرزا کی ہیر کے علاوہ کون سا پاکستانی ڈرامہ ہے جسے آپ فالو کر رہے ہیں، اور کس پاکستانی ڈرامے کے آپ فین ہیں؟ کامنٹس میں ڈرامے کا نام لکھ دیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو اسی ڈرامے کے حوالے سے بنائی جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مرزا کی ہیر کے بارے میں اپنا ریویو دینا، کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور آپ کو یہ ریویو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہیر کی ماں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا کہ اس کی ماں کے گھر میں اس کے اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس قدر تذلیل والا معاملہ ہوگا۔
कि भाई भाभी दोनों को घर से निकालने के लिए इस कदर डेस्परेट होंगे और माँ कुछ नहीं कर पाएगी जब भाभी उसे जलील करके उसकी बेटी को और उसको घर से निकाल रही होगी और वो दुहाई दे रही होगी कि वो उसे अपने घर से ना निकालें क्योंकि इसी घर में वो पैदा हुई हैं। लेकिन सबीहा उनकी एक नहीं सुनेंगी और हीर को उसको बाहर निकालने की वजह से हीर को धक्का देंगी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मिर्ज़ा आ जाएगा और हीर को अपनी बाहों में उठा लेगा और अपनी माँ को एहसास दिलाएगा कि वो हीर के साथ कितना गलत कर रही हैं। हीर मिर्ज़ा की सपोर्ट से बहुत ज़्यादा रोएगी और उसके गले लगेगी और उसे कहेगी कि इस दुनिया में मिर्ज़ा के अलावा हीर का कोई भी नहीं है और हीर उसके साथ अब ये घर छोड़कर चली जाएगी। आपको क्या लगता है कि एंड में मिर्ज़ा की और हीर की जीत होगी या दिलनवाज की? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।